بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، تو جو اللہ پہ توکل کرے گا جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جیب میں دھیلا نہیں ہے، کر لو شادی، اللہ انتظام، لیکن اپنی طرف سے محنت کرو۔ پرندہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے ہے ہی نہیں کچھ، وہ ہے ہی نہیں کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں، کم بخت بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی، پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے، مجھے ایک بات بتاؤ، گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا۔ اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے، وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے، گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے، کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے۔ پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہو گئے تھے ہمارے، اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے، وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے، اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے، یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، یہ شریعت کی غلطی ہے، یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر، اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا، تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں۔ 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے۔ تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا، صبح خالی پیٹ نکلو گے شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا۔ مثال دی آپ نے پرندے کی، پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری، پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو۔ پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے، اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں۔ دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے، پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی۔
चिड़ा ये देखता है कि यार मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरा ही पेट भरता है, अगर मैं चिड़िया से शादी करूँगा तो इसका पेट कौन भरेगा। फिर जब हमारे बच्चे होंगे उनका मैं खाना दाना पानी का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। फिर मुझे जब मेरी बीवी आएगी चिड़िया, और जब चिड़िया के अंडे बच्चे होंगे तो 12 घंटे तो ये अंडों पे ये बैठेगी। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें नर भी अंडों पे बैठता है, तो शुक्र करो हम लोग उनमें नहीं हैं। क्या ख्याल है, इंसानों में ये सिस्टम नहीं चल रहा, वरना आज साहब ऑफिस नहीं आए जी, वो अंडों पे बैठे हुए हैं आज। यही होता ना, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। कबूतर में ऐसा होता है 12 घंटे कबूतर बैठता है अंडों पे, 12 घंटे कबूतरियाँ बैठती है, और ऐसे टाइम देख के पूरी ड्यूटी पूरी करते हैं। 12 घंटे वो जाएगा कमाने के लिए, फिर वो आएगा 12 घंटे फिर वो जाएगी। अब आप ये देखो कि जब ये कबूतर है या चिड़िया चिड़े ये क्या करते हैं, अब जब बाले होने के बाद इनकी शादी होती है तो ये फ्यूचर में इनको घर भी चाहिए एक मुनासिब, क्योंकि बच्चों के लिए घर की ज़रूरत है। बच्चों को बिल्ली भी खा सकती है, दूसरे परिंदे भी खा सकते हैं। सर्दी गर्मी से जल्दी मरने का चांस होता है बच्चों का, लिहाजा इनको घर चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या चिड़ा ये सोचता है कि जब तक मैं घर नहीं बना लूँगा, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाऊँगा, मैं चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आगे बच्चे तुम्हारा बाप संभालेगा। हम अगर चिड़े को मशवरा दें तो चिड़ा हमें क्या कहेगा, बच्चे तेरा बाप संभालेगा। ये करता है बात चिड़ा? किस पे तवक्कुल कर रहा है? हदीस में है ना, नबी ने मिसाल परिंदों की दी ना, कहता है यार शादी होने दो फिर देखा जाएगा। अब जब उनकी शादी होती है, अंडे देने का टाइम आता है, अब उनको चाहिए प्लॉट, कोई घर चाहिए। इंतज़ाम होता है कि नहीं होता उनके लिए प्लॉट का? बोलो ना। जो चिड़े के हिसाब से जो बहरिया टाउन है ना, चिड़े को वो मिलता है जो चिड़े के हिसाब से बहरिया टाउन है। उनका अपना बहरिया टाउन है कि ये वाली दरख्त है, ये यहाँ कौवे की नज़र नहीं पड़ेगी, ये लोकेशन है, टेम्परेचर बड़ा मेंटेन है यहाँ पे, यहाँ कोई दूसरा छिछोरा चिड़ा भी नहीं आएगा चिड़िया को छेड़ने के लिए। एक शरीफ आदमी को इसी टाइप का घर चाहिए होता है ना। मुझे लग रहा है आप लोग की समझ में नहीं बात आ रही। फिर वो क्या करता है भाई, फिर वो अल्लाह ताला उसको सिखा देते हैं घोंसला बनाने का तरीक़ा। वो तिनके उठा के लाते हैं, ये उनके सरिया आ रहा है, सीमेंट बिजली आ रहा है, वो जो तिनके उठा के लाते हैं ना, सरिया जितना महंगा मर्जी महंगा हो जाए, चिड़ा फिर भी घर बना लेता। Subscribe now